بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز السامعین کرام و معزز خواتین و مستورات، مختصر سا بیان آج بھی قرآن کریم اور کچھ روشنی تراویح پر ڈالی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مضامین اگر دل میں اتر گئے تو انشاءاللہ اس کا عظیم الشان فائدہ محسوس کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کبھی کبھی کسی دوسرے کا قرآن بھی سننا چاہیے۔ رمضان میں سننے کے مواقع زیادہ میسر ہوتے ہیں۔ شہر کی ہر مسجد میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ حفاظ قرآن سناتے ہیں، یعنی حافظ۔ پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز شرکت کرنے سے قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، ایسے ہی سننے کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اکثر و بیشتر بعض صحابہ کرام سے فرمائش کرتے تھے اور تلاوت سنتے تھے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا جب کسی صحابی سے آپ نے فرمائش کی تو جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ پڑا۔ تو کبھی کبھی اور الحمدللہ رمضان کے مواقع پر تو تراویح کی برکت سے ہم سب کو روز ہی یہ موقع میسر ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جید اور خوش الہان حافظ کے پیچھے نماز پڑھی جائے، یہ بھی اس کے آداب میں آتا ہے۔ اور الحمدللہ اس مسجد میں بہرحال بہت سی جگہ ہوگا، ہمارے برادر عزیز مولانا محمد امین صاحب کی ماشاءاللہ آواز بھی اچھی ہے، قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، دل پر اثر ہوتا ہے۔ خوش الہانی کے ساتھ کی گئی تلاوت دلوں پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یاد آیا ایک حدیث کا واقعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر سے گزر رہے تھے تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی، بہترین آواز۔ وہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، ان کی آواز بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر کے ٹھہر گئے۔ جب دوسرے دن ملاقات ہوئی تو آپ نے تعریف کی، کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ سن رہے تھے؟ اگر مجھ کو معلوم ہو جاتا تو میں اور اچھا پڑھتا۔ اسی خوش الہانی رات کے سناٹے میں صحرا جنگل میں حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، جو اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ اولیاء کے شہنشاہ اولیاء ہیں، وہ کسی زمانے میں وہ ڈاکہ ڈالتے تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، ڈاکہ ڈالنے والوں کی جماعت بھی تھی۔ ایک سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ جنگل میں اپنے گھر میں وہ قرآن کی تلاوت تہجد کے وقت کر رہا تھا، اور فضیل ابن عیاض کے کانوں میں آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے آگے، اللہ کی آیات کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ فضیل ابن عیاض کی آیت کانوں میں پڑی کہ بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور وہیں سے انہوں نے آواز دینا شروع کی، بلا یا ربی الآن، بلا یا ربی الآن، بلا یا ربی الآن، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے،
وہ وقت تو آ چکا ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے، اور پھر ایسا انقلاب آیا اور توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے جو سلسلے ہوتے ہیں ان کے شجرے میں ان کا نام لے کر کے دعا کی جاتی ہے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ اس کے باوجود بھی اگر دل کی دنیا نہ بدلے اور ہجوم افکار یعنی فکروں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، دنیا کے جھمیلوں میں اور میں اس قدر مبتلا ہے، جو منہمک ہے کہ قرآن کا اثر ہوتا ہی نہیں، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور یہ صورتحال بدعمالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور آدمی کا دل نہ پگھلے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ابھی آیت پڑھی ہوگی کہ اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ارے اگر اس پہاڑ کو ہم پتھر کے چٹانوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خشیت سے چور چور ہو جاتا۔ اس قرآن کی تو وہ تاثیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک مشرکین مکہ کے ایک سردار آئے اور آپ کے سامنے کہا کہ محمد تمہارے پاس کیا ہے، سناؤ اس کو تم۔ ایسے وہ تو اسی طرح بول رہے تھے، یا محمد تمہارے پاس کیا ہے، تم سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت سنانی شروع کی تو اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ محمد بس کرو، خدا کی قسم یہ کلام تو سمندر کے گہرائیوں میں اثر کر جائے گا، رک جاؤ، میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اگر یہ اثر نہ ہو تو سچے دل سے توبہ کی جائے، گناہوں سے اجتناب کیا جائے، پھر دیکھیں کہ قرآن کریم آپ کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں۔ ایک آخری بات، کسی دور میں اسلامی معاشرے کا ایک خاصہ تھا کہ مسلمانوں کی بستیوں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی۔ ہر گھر میں بچہ تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ماحول نظر نہیں آتا، وہ مائیں بھی نہیں ملتی بقول حفیظ جالندھری کے کہ جن کی گودوں میں اسلام پڑتا تھا، اسلامی تربیت ہوتی تھی۔ کیسے کیسے ان ماؤں سے ایسے افراد پیدا ہوتے تھے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر کے اس کو فروغ دیا، پھیلایا۔ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا معمول ہر مسلمان کو بنانا چاہیے، خواہ تھوڑی سی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، یہ 7 منزلیں اس لیے مقرر کی گئی تھیں کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے اور ہر مسلمان 7 دن میں قرآن مجید ختم کر لے۔ یوں ایک مہینے میں 4 مرتبہ جو قرآن کریم تلاوت میں ختم کیا جاتا تھا، یہ عام مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ پھر اس میں کمی آتی چلی گئی تو روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول شروع ہو گیا، یوں 30 دن میں ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اس کا بھی معمول نہیں رہا، کوشش کریں کہ ایک دن میں ایک پارہ نہ صحیح آدھا پارہ ہی تلاوت کر لیا جائے، وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ایک پاؤں کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے۔ ارے اگر یہ بھی نہ ہو تو ایک صفحہ ہی صحیح قرآن کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ ایک آخری بات، قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں جو ان کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ذلت اور پستی کا شکار ہے۔
اس دن سے ڈرنا چاہیے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے تو یہ یقین کیجیے وہ ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن شکایت کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآنی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہیں، جن کی شفاعت ہے کہ مسلمان کے لیے آخرت میں آخری سہارا ہے، انہوں نے بھی آخرت میں اگر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کر دی کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت اس بات کا عزم کرے کہ اس کا کوئی دن بھی قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے۔